الدین الخالص۔ محترم حاضرین، یہ دین اسلام جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا، اس دین کو ہم تک پہنچانے میں بڑی قربانیاں دی گئی، وہی یہ دین ہم تک نہیں پہنچ گیا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے اور مکے میں آپ نے نبوت کا اعلان کیا تھا تو پورے مکے والے آگے اور لگتا نہیں تھا کہ یہ دین آگے بڑھ پائے گا، یہ دین لوگوں کا پسندیدہ دین بن پائے گا۔ لیکن سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین کا کرم، اس کے ہاتھ میں بندوں کے دل اس کے ہاتھ میں، توفیق وہ دیتا ہے، خیر کا راستہ وہ کھولتا ہے۔ تو اس دین پر سب سے پہلے لبیک کہنے والوں میں جو چند شخصیتیں ہیں، ان میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، بلکہ یہ کہا جائے کہ علی الاطلاق مردوں میں سب سے پہلے جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا اور آپ کے پاس غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی، حضرت جبریل علیہ السلام قرآن کی آیتیں لے کر کے آئے، تو وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر واپس ہوئے تو بہت گھبرائے سے، اس لیے کہ پہلی مرتبہ فرشتے کا ساتھ سے سابقہ پڑا تھا اور ایک عظیم ذمہ داری آپ کے اوپر ڈالی گئی۔ تو گھر پہنچے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی بیوی، ان سے کہا کہ زملونی، جو چادر اڑاؤ، لگتا ہے کہ میری جان نکل جائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو آپ کی دھارس بڑھائی، کہا کہ نہیں، اطمینان رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح سے تیار بدل نہیں کرے۔ تو سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی عورتوں میں سب سے پہلے، اور مردوں میں سب سے پہلے ابوبکر صدیق ہیں، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اسی شخصیت کے بارے میں ہمیں کچھ جانکاری حاصل کریں۔ صحابہ کرام کی محبت میرے بھائیوں ہمارے دین کا حصہ ہے، صحابہ کی محبت ہمارے دین کا حصہ ہے۔ اگر صحابہ کے بارے میں ہمارا دل ذرا بھی مقدر ہوتا ہے تو جان لیجیے کہ ہمارا عقیدہ خطرے میں، ہمارا ایمان خطرے میں۔ تو یہ جو صحابہ کرام کے بارے میں نشستیں ہوتی ہیں، یہ اسی ذمہ داری کو یاد کرنے کے لیے کہ جس طرح سے ہم اپنے پورے دین کی معلومات حاصل کرتے ہیں، اسی طریقے سے صحابہ کرام کے بارے میں بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے تعلق سے ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، ان کے تعلق سے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ عام انسان کے اندر اور صحابہ کرام کے اندر کیا فرق ہے، صرف ایک مثال سے اس کو سمجھیے۔ ایک مرتبہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا، کیونکہ قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھ کو بھیجا ہے، لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ۔ یہ سن لو کہ تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ بھر بھی سونا خرچ کرے گا اللہ کے راستے۔ احد پہاڑ مدینے کے اندر بہت بڑا پہاڑ ہے، کسی بڑی چیز کی مثال دینی ہوتی ہے
تو احد پہاڑ سے دی جاتی ہے. پہاڑ تو ویسے ہی بڑا ہوتا ہے لیکن احد پہاڑ بہت ہی بڑا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر عام انسان احد پہاڑ جتنا زیادہ سونا خرچ کرے اللہ کے راستے میں، اور ایک صحابی جو ہے ہتھیلی بھر خرچ کرے، ما بلغ مد احدہم ولا نصیبہ، ہتھیلی میں کتنا آتا ہے سمجھ؟ تو کہا کہ ایک ہتھیلی نہیں بلکہ آدھی ہتھیلی بھی صحابی خرچ کریں اور عام انسان خود پہاڑ برابر سونا خرچ کرے تو بھی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا. اب اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے صحابہ کرام کے مرتبے کو پہچاننے کے لیے، بتانے کے لیے. یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے اندر ایک عظیم گھرانے میں پیدا ہوئے. ان کی تاریخ پیدائش کے بارے میں بتلایا جاتا ہے کہ عام الفیل یعنی مکے کے اندر جو ہاتھی والا واقعہ پیش آیا تھا کہ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے کچھ لوگ ہاتھی لے کر کے آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی اور سورۃ فیل الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل نازل فرمائی بعد میں. تو وہ چونکہ ایک بڑا واقعہ تھا مکے کے اندر، تو اور اس زمانے میں کیلنڈر وغیرہ جاری نہیں ہوا تھا، تو اسی طرح کے واقعات سے لوگ کوئی تاریخیں متعین کرتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اسی سال ہوئی تھی جس سال ہاتھی والا یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور اس کے تقریباً 2.5 یا 3 سال بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے. گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ 2.5-3 سال عمر میں چھوٹے تھے. اور آپ کا جو گھرانہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ تیم بن مرہ جو قریشی کی ایک شاخ ہے، قریشی کے گھرانوں میں سے ایک گھرانہ ہے، مشہور گھرانہ، اسی سے آپ کا تعلق تھا. اور 6 درجے میں جا کر کے آپ کا سلسلہ نسب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے ملتا ہے. 6 درجے میں جا کر یعنی 6 پشتوں کے بعد آپ کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب مل جاتا ہے. اس گھرانے میں آپ کی پیدائش ہوئی اور آپ کی کنیت ابوبکر، کنیت ایک ہوتی ہے، ایک نام ہوتا ہے. کنیت میں بچوں کی طرف نسبت کر کے، بچیوں کی طرف نسبت کر کے، ابو لگا کر کے جو نام رکھا جاتا ہے اس کو کنیت کہا جاتا ہے. تو یہ ان کی کنیت ہے، ان کا اصل نام عبداللہ ہے. ایسے ان کے والد کی کنیت ابو قحافہ ہے، ان کا اصل نام عثمان ہے. گویا کہ آپ کا نام کیا ہوا؟ عبداللہ بن عثمان. عبداللہ بن عثمان. اب اصل نام دیکھیں گے یہ کنیت تو ابو بکر ابن ابی قحافہ، لیکن نام ہوا عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ. آپ کا لقب اگر دیکھا جائے تو کئی لقب آپ کے لیے منتخب تھے، جن میں سب سے مشہور لقب صدیق تھا. ایک لقب آپ کا عتیق بھی ہے اور ایک لقب اتقا. عتیق کا جو لقب ہے، عتیق کے معنی ہوتا ہے آزاد انسان. اصل میں کئی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ انت عتیق اللہ من النار، انت عتیق اللہ من النار، کہ ابو بکر آپ اللہ کے آزاد کردہ ہیں، جہنم سے آپ کو آزاد کر دیا گیا. ہر شخص جانتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے، یعنی ان 10 صحابہ میں سے ایک تھے جنہیں جیتے جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنا دی. 10 لوگ تو مشہور ہیں اور بھی کچھ صحابہ ہیں، لیکن وہ جو 10 ہیں ان میں سب سے اول نمبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو بہت ساری حدیثیں اس سلسلے میں، یہ حدیث بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ انت عتیق اللہ من النار.
تو یہیں سے آپ کا ایک لقب عتیق پڑا، یعنی جہنم سے آزاد۔ ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد کر دے، جنت میں اس کو داخلہ مل جائے۔ اس سے بڑی آرزو ایک مسلمان کی کیا ہو سکتی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جہنم سے آزاد کر دے، جنت میں داخلے کا مستحق۔ دوسرا لقب آپ کا صدیق ہے۔ اس لقب کے بارے میں کئی روایتیں آتی اور کئی مواقع پر آپ کو یہ لقب ملا تھا۔ صدیق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ لفظ صدق سے بنا ہے۔ صدق کے معنی سچائی، حد درجہ سچے انسان ہے وہ۔ سچائی یہ کوئی معمولی صفت نہیں۔ اگر ہم اپنی ذاتی زندگی کا جائزہ لیں تو ہر شخص اپنے آپ کو پائے گا کہ کہیں نہ کہیں اس سے جھوٹ نکل جاتا ہے احتیاط کے باوجود۔ لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ حد درجہ سچے۔ صدیق عربی زبان میں مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی انتہا درجے کے سچے آدمی۔ یہ لقب آپ کو کئی موقعوں پر ملا۔ ایک موقع وہ تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، یعنی راتوں رات آپ کو جبرائیل علیہ السلام آپ کے گھر سے مکہ سے لے گئے اور پہلے بیت المقدس لے گئے فلسطین کے اندر، اور پھر وہاں سے 7 آسمان کی سیر کرائیں گے، اور اسی رات پھر آپ واپس مکہ پہنچ گئے اپنے گھر۔ رات میں لے جایا گیا، کہاں لے جایا گیا؟ پہلے بیت المقدس، مکے سے بیت المقدس فلسطین کے اندر، پھر وہاں سے 7 آسمان کی سیر کرائی گئی۔ اس کو اسرا اور معراج کرتے ہیں۔ آپ واپس آئے اور مکے میں صبح میں آپ نے لوگوں سے بیان کیا کہ مجھے راتوں رات فلسطین کا بھی دورہ کرایا گیا اور 7 آسمان کی سیر کرائی گئی اور میں واپس آ گیا۔ مکے میں آپ کے دشمن تاک میں بیٹھے ہوئے، وہ اس طرح کی چیزیں تلاش کرتے تھے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کرنے کا موقع مل جائے۔ تو جب مشرکین نے سنا کہ محمد یہ کہہ رہے ہیں کہ میں راتوں رات بیت المقدس گیا، 7 آسمان کی سیر کی اور راتوں رات چلا ہے، کہا کہ دیکھو آج پکڑ گئی ہے، آج ان کا جھوٹ پکڑ گیا۔ کہا کہ ہمارا حال یہ ہے، ایک عام انسان کا حال یہ ہے کہ 1 مہینہ لگتا ہے کہاں جانے میں؟ بیت المقدس جانے میں، اور 1 مہینہ واپس آنے میں لگتا ہے، 2 مہینے میں ہم لوگ جاتے آتے، اور یہ راتوں رات گئے اور واپس بھی چلے آئے، اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے؟ بہت سے جو کمزور دل کے مسلمان تھے وہ بھی اس ترپ گنڈے سے متاثر ہو اور ان کا ایمان بھی ہل کر کے رہ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بہت فکر مند تھے، تو مکے والے دوڑ کر کے حضرت ابوبکر کے پاس گئے، کہا کہ حضرت ابوبکر بہت مانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ذرا ان کی بھی خبر لی جائے، ان کو بتایا جائے کہ دیکھیے جن کے اوپر آپ اپنی جان نچھاور کرتے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ اس طرح سفید جھوٹ بولتے ہیں۔ گئے حضرت ابوبکر کے پاس، کہا کہ سن رہے ہیں آپ کے ساتھی نے کیا کہا؟ کہا کہ انہوں نے ایسے ایسے کہا کہ راتوں رات مکہ گئے، بیت المقدس گئے، پھر 7 آسمان کی سیر کرائی گئی، پھر واپس رات آ گئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانتے کیا جواب دیا؟ کہا کہ ان کا نقالہ فقط صدق، اگر واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے تو سچ کہی، یعنی صرف یہ ثابت ہونا چاہیے کہ ہاں آپ نے بات کی، تم لوگ جھوٹ تو نہیں ان کی طرف منسوخ کر رہے، اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا۔ اور کہا کہ تم لوگ اس کے بارے میں تعجب کرتے ہو میرے اوپر، میں تو یہ ایمان رکھتا ہوں جب وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس آسمان سے وحی آتی ہے، میرے پاس آسمان سے فرشتہ آتا ہے، میں تو اس کو مانتا ہوں، تو یہ تو اس کے مقابلے میں چھوٹی بات ہے کہ رات میں گئے اور آئے۔
پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ ایسے ایسے گئے تھے. اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے کہ میں ایسے گیا تو آپ ہر جملے پر کہتے کہ صدقت کہ اللہ کے نبی آپ سچ کہہ رہے ہیں. اس وقت آپ نے فرمایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انت صدیق، کہ ابوبکر آپ صدیق ہیں، حد درجہ سچے انسان. سوچئے کہ جس وقت میں پورا مکہ آپ کے خلاف تھا، سارے لوگ آپ کو جھٹلانے پر تلے ہوئے تھے، اس وقت تنہا یہ انسان کہتا ہے کہ نہیں، نبی کی بات ہے، نبی نے اگر کہا ہے تو سچ کہا. یہ بھی ایک موقع تھا آپ کو صدیق کا لقب ملے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر احد پہاڑی کے اوپر کھڑے تھے. آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. اور آپ کے یعنی کل 4 لوگ تھے. یہ لوگ پہاڑ کے اوپر ہی تھے کہ احد پہاڑ میں حرکت پیدا ہوگی، جیسے زلزلہ جیسے آ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اثبت احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان. بخاری اور مسلم کی روایت ہے. کہا کہ اے احد پہاڑ ٹھہر جا، حرکت مت کر، جانتے ہو تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک نبی کھڑا ہے یہاں، ایک صدیق کھڑا ہے اور 2 شہید کھڑے. تو دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کہا کہ صدیق یعنی حضرت ابوبکر اور شہیدان، جو 2 شہید یعنی حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جانتے ہیں کہ یہ دونوں حضرات نے جام شہادت نوش کیا تھا اپنے اپنے دور خلافت. تو اس واقعے سے بھی پتا چلتا ہے کہ یہ لقب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیا. ایسے ہی ایک مرتبہ مدینے کے اندر لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ لوگوں ایک بات سنو، جب اللہ تعالیٰ نے مجھ کو نبی بنا کر کے بھیجا، لما بعثنی اللہ الیکم قلتم کذبت وقال ابو بکر صدق. کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھ کو نبی بنا کر کے بھیجا تھا ابتداء، تو تم لوگوں نے سیدھے کہہ دیا تھا کہ آپ جھوٹ بولتے. ظاہر بات ہے کہ مکہ میں حضرت ابوبکر کے علاوہ سارے لوگوں نے پہلے یہی بات کہی تھی کہ آپ جھوٹ بول رہے. تو کہا کہ تم لوگوں نے تو مجھ کو میرے اوپر کہا کہ کذبت، آپ جھوٹ بول رہے ہیں. وقال ابو بکر صدق، لیکن ابو بکر نے، تنہا ابو بکر وہ شخص تھے جنہوں نے کہا کہ نہیں سچ کہہ رہے. وواسانی بنفسہ ومالہ، اتنا ہی نہیں، ابو بکر نے اپنی جان اور اپنے مال سے میری ہر ممکن مدد کی. اپنی جان پر کھیل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے تھے، آپ کو بچاتے تھے، اور مال تو اتنا خرچ کیا اللہ کے راستے میں کہ مت پوچھیے. تو اس میں بھی کیا ہے کہ وقال ابو بکر صدق. تو اس طرح سے صدیقیت کا یہ جو مرتبہ آپ کا ہے اور صدیق کا جو لقب ہے، یہ آپ کے مقام و مرتبے کو ظاہر کرتا ہے. ایک لقب یا ایک صفت آپ کی اتقا، قرآن میں وہ سیجنبہ الاتقى الذی یصلی النار الکبریٰ. لفظ اتقا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زیادہ متقی، زیادہ پرہیزگار. یعنی قرآن یہ بات متفق علیہ ہے کہ یہ آیت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتقا کا خطاب دیا، لقب دیا کہ سب سے زیادہ، بہت زیادہ پرہیزگار انسان، بہت زیادہ پرہیزگار. یہ ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اسلام سے پہلے بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے اندر ایک معروف شخصیت کے طور پر جانے جاتے. تجارت کا کام کرتے تھے، کپڑوں کی تجارت کرتے تھے اور نسبتاً مالدار تھے، اور مکے والے آپ کی بڑی قدر کرتے تھے. سماجی طور پر بھی آپ کا مقام و مرتبہ بڑا بلند تھا، اور مکے کے اندر آپ
کی لوگ بڑی قدر کرتے، آپ کے اخلاق بھی بڑے اعلیٰ تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت سے پہلے ہی سے آپ کا تعلق، ابھی آپ نبی نہیں بنائے گئے تھے، اسی وقت سے آپ کے تعلقات بڑے اچھے تھے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دور جاہلیت میں بھی کبھی انہوں نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام سے پہلے کس طرح سے شراب کا دورہ رہتا تھا، لوگ شراب کے کتنے عادی تھے، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام سے پہلے بھی کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا اور کبھی بت پرستی نہیں کی، کبھی اپنی پیشانی کسی بت کے سامنے نہیں جھکائی۔ آپ ان لوگوں میں سے تھے جو دین فطرت پر، فطری طور پر جن کو مسلمان کہہ لیجیے، یعنی آپ کے دل کے اندر وہ تمام چیزیں تھیں جو ایک مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے۔ آپ کو انتظار تھا حالات دیکھ کر کے کہ ایسے حالات دنیا کے ہیں، ان حالات میں ایک نبی کی آمد ہونی چاہیے، ایک نبی آنا چاہیے، اس لیے کہ آپ سنتے تھے عیسائیوں سے، یہودیوں سے کہ ایک نبی کا زمانہ قریب آ رہا ہے، ایک نبی آنے والے ہیں۔ تو مکے میں کئی لوگ ایسے تھے جو اس نبی کا انتظار کر رہے تھے، تو اللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی لوگوں میں سے تھے جو نبی کا انتظار کر رہے تھے۔ تو یہ ان کی فطرت سلیمہ پر یہ چیز دلالت کرتی۔ آپ سفر میں بھی جاتے تھے، ملک شام جاتے تھے اور عراق جاتے تھے تجارتی سفر میں، تو وہاں بھی لوگوں سے ملاقات ہوتی تھی، وہاں بھی یہی سب چرچے ہوتے تھے کہ ایسا زمانہ ہے، ایک نبی کی بڑی سخت ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ معلوم نہیں کب وہ اس نبی کو بھیجے گا۔ تو یہ جاہلی دور کے اندر آپ کے اخلاق ایسے تھے، اور جب اسلام آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے نبوت سے سرفراز کیا، تو سب سے پہلے جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ان میں آپ سر فہرست، اور صرف آپ ہی نہیں، آپ کا جو گھرانہ، آپ کی 4 نسلیں بیک وقت صحابیت کے شرف سے مشرف، یہ شرف کسی اور کو نہیں حاصل تھا۔ 4 نسلیں یعنی ان کے ماں باپ بھی مسلمان۔ صحابی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے اوپر ایمان لائیں، ورنہ ایمان تو ہم لوگ بھی الحمدللہ ہمارا بھی ہے ان کے اوپر، لیکن آپ کی زندگی میں جو لوگ آپ کے اوپر ایمان لائیں، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 پشتیں بیک وقت مسلمان تھیں، بیک وقت صحابیت کی شرط سے مشرف۔ آپ کے ماں باپ دونوں مسلمان تھے، آپ کی ماں تو ابتدائی زمانے ہی میں مسلمان ہو گئی تھی، لیکن آپ کے باپ ابو قحافہ رضی اللہ عنہ بعد میں فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے۔ یہ دونوں بھی مسلمان، یہ دونوں بھی صحابی، آپ خود صحابی، آپ کی بیوی صحابی، آپ کے بیٹے، آپ کی بیٹیاں، سب کے سب صحابی صحابیہ، اور آپ کے پوتے، آپ کے نواسے، یعنی آپ کے بعد تیسری پشت وہ بھی مشرف باسلام بیک وقت۔ تو 4 پشتیں ایک وقت مسلمان، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں یہ 4 پشتیں مسلمان۔ مورخین کا کہنا ہے کہ یہ شرف کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ آپ کی نے 4 شادیاں کی تھیں، اور آپ کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں، 3 بیٹے، جن میں سے ایک کا نام عبداللہ، ایک کا نام عبد الرحمن اور ایک کا نام محمد۔ عبداللہ بن ابو بکر، عبد الرحمن بن ابو بکر اور محمد بن ابو بکر، یہ 3 بیٹے، اور بیٹیوں میں آپ جانتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 بیٹیاں تھیں اور 3 بیٹے، اور سب کے سب مشرف باسلام۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام میں داخل ہوئی تو آپ کی زندگی میں بڑے سب موڑ آئے، بڑی آزمائشوں سے دوچار ہوئے۔ ایک مرتبہ مکے والوں
کی تکلیف اور ایذا سے تنگ آ کر کے آپ بھی حبشہ کی طرف ہجرت کرنے نکل گئے. مکے والوں نے اتنا ستایا، آپ جانتے ہیں کہ مکے میں مسلمانوں کو کتنا ستایا جاتا تھا، تو آپ بھی مکے والوں کی ایذا سے تنگ آ کر کے نکل گئے تھے گھر سے ہجرت کرنے. اس وقت مسلمان جو ہجرت کرتے تھے یعنی مکہ چھوڑ کر کے دوسری جگہ جا کر کے بستے تھے تو سب سے پہلے حبشہ جاتے تھے، حبشہ کی طرف ہجرت کرتے تھے، بعد میں پھر مدینہ کی طرف ہجرت کرنا شروع کیا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا نکل گئے. راستے میں کچھ ہی دور گئے تھے کہ راستے میں ایک کسی قبیلے کا سردار ملا جس کا نام ابن الدغینہ اور ابن الدغنہ دونوں پڑھا جاتا ہے. وہ ایک سردار تھا، اپنے علاقے کا مشہور آدمی تھا، مسلمان نہیں تھا. اس نے دیکھا ابوبکر کو کہیں جا رہے ہیں، پوچھا کہ ابوبکر کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ کیا بتائے، قوم کے لوگوں نے تنگ کر دیا ہے، میں آزادی کے ساتھ اپنے رب کی عبادت نہیں کر سکتا، اس لیے میں نکل پڑا ہوں، کہیں جا کر کے ایسی جگہ بسوں گا جہاں پوری آزادی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکوں. اس سردار نے کہا، ابن الدغینہ نے، کہ واللہ مثلک لا یخرج ولا یخرج، کہا کہ ابوبکر آپ جیسے انسان کو نہ کوئی نکال سکتا ہے نہ خود نکل سکتے ہیں. آپ کسی کی ہمت نہیں کہ آپ کو آپ مکے سے نکال دیں، اور نہ آپ کو مکہ چھوڑ کر کے جانا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک غیر مسلم کا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ ابوبکر کون، کتنے با اخلاق انسان اور کس قدر خدمت خلق میں لگے رہنے والے انسان. آپ تعجب کریں گے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تھے پہلی وحی کے نزول کے وقت، اور کہا تھا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میری جان نکل جائے گی، اتنا گھبرائے ہوئے تھے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات کہی تھی کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتحمل الکل وتعین علی نوائب الحق، بخاری وغیرہ کے الفاظ ہیں کہ اللہ کی، حضرت خدیجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں ہونے دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح سے ضائع نہیں ہونے دے گا. کیوں؟ آپ کے اندر بڑی سماجی خوبیاں پائی جاتی ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، اپنے رشتے داروں کو جوڑ کر کے چلتے ہیں، آپ جو ہے ناداروں کو کما کر کے دیتے ہیں، آپ جو ہے بے کسوں کی کمائی کا انتظام کرتے ہیں، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ مصیبت کے وقت لوگوں کی مدد کرتے ہیں. یہ سارے اوصاف ایسے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. آپ تعجب کریں گے کہ ٹھیک یہی اوصاف ابن الدغینہ نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا. اس کو کچھ نہیں پتا تھا کہ کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی صفتیں بیان کر چکا ہے، لیکن بخاری ہی کی یہ بھی روایت ہے، وہ بھی روایت بخاری کی، یہ بھی روایت بخاری کی کہ ابن الدغینہ نے کہا کہ اے ابوبکر آپ جو ہے وہ تمام الفاظ انک لتصل الرحیم وتکسب المعدوم وتحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، کہ آپ بے کسوں کی مدد کرتے ہیں، ناداروں کا ساتھ دیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، مصیبت کے وقت کام آتے ہیں. تو آپ جیسے انسان کو کوئی نہ نکال سکتا ہے نہ خود سے نکل کے جا سکتا. تو دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو اوصاف حمیدہ پائے جاتے تھے، جو نیک صفتیں پائی جاتی تھی، وہی نیک صفتیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بھی پائی جاتی. تو ابن الدغینہ نے کہا کہ آپ نہیں جا سکتے، آپ کو مکہ چھوڑ کے نہیں جانا ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیے، مکہ واپس چلیے، اور میں آپ کو پناہ دیتا ہوں، آپ میری پناہ میں رہیے گا، کسی کو ہمت نہیں کہ آپ کے اوپر انگلی اٹھا دے. ابوبکر کو لے کر کے آئے مکہ، قریش کے لوگوں کو اکٹھا کیا، کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟
अबू बकर जैसा इंसान, फिर वहां अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की ये सिफात गिनाई हुई, ताकि ऐसे ऐसे इंसान को आप लोग निकाल रहे हैं, हरगिज नहीं इनको निकलने दिया जाएगा। मेरी पनाह में ये मक्के के अंदर रहेंगे, किसी की हिम्मत नहीं कि इनको इनकी तरफ उंगली उठा दे, मैं पनाह देता हूं। और मेरे भाइयों, उस जमाने में जो अरबों के अंदर जो खास सिफतें पाई जाती थी, उनमें से ये है कि अगर एक इंसान किसी को पनाह दे देता था तो सब लोग इसकी रियायत करते थे, कोई फिर उससे छेड़छाड़ नहीं करता। मक्के वालों ने कहा कि ठीक है, अगर आप पनाह ले रहे हैं, आप पनाह दे रहे हैं, उनको जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो हम ये जिम्मेदारी आपको दे रहे हैं, लेकिन एक बात हम एक शर्त रखना चाहते हैं। पूछा क्या शर्त है? कहा कि ये अबू बकर जब कुरान पढ़ते हैं, अपने घर के अंदर जब कुरान पढ़ते हैं, रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, तो इनकी कुरान पढ़ने की आवाज सुन करके हमारी औरतें, हमारे बच्चे सब जा करके वही जमा हो जाते हैं। इतना मुतासिर होते हैं कि कुरान पढ़ने की आवाज सुन करके कि सब इर्द गिर्द, उनके घर के इर्द गिर्द इकट्ठा हो जाते हैं। हमें डर है कि हमारे बाल बच्चों को ये खराब न कर दें अबू बकर, हमारे बाल बच्चे मुतासिर न हो जाए। इनसे कहिए कि घर के अंदर जरा धीमी आवाज से कुरान पढ़ा करें, नमाज पढ़ा करें। कहा कि ठीक। अबू बकर से कहा कि आप ऐसा कीजिएगा। कहा कुछ दिन अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऐसे ही किया कि घर के अंदर जरा कम आवाज में नमाज पढ़ते थे, कुरान पढ़ते थे। फिर उन्होंने क्या किया कि घर के सहन में एक मस्जिद बना ली, एक नमाज पढ़ने की जगह मुकर्रर कर ली और उसी जगह नमाज पढ़ने लगे। तहज्जुद की भी नमाज पढ़ते थे और भी दूसरी नमाजें पढ़ते थे। अब जाहिर बात है कि घर के सहन में पढ़ेंगे तो फिर वही आपके क़िरात की आवाज बाहर निकलने लगी। फिर मक्के वाले, वहां के लोगों और वहां की औरतें, वहां के बच्चे, बड़े लोग तो हमारे दुश्मनी में नहीं आते थे, लेकिन उनकी औरतें, उनके बच्चे फिर इकट्ठा होने लगे अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क़िरात सुन करके। मक्के वालों ने बुलवाया अबू दगना को, कहा कि ये क्या हो रहा है? हमने इस शर्त पर पनाह दी थी या आपकी पनाह को कबूल किया था कि अबू बकर इस तरह से क़िरात नहीं करेंगे बुलंद आवाज से, लेकिन देखो कि वो ऐसा कर रहे हैं, तो आप अपनी जिम्मेदारी से दस्तबरदार हो जाओ। इब्न दगना से कहा कि आपने जो जिम्मा लिया है, उनको पनाह दे रखी है, तो इसलिए हम कुछ नहीं कर रहे, तो आप या तो अपने जिम्मेदारी से हट जाओ या ये कि फिर हमको इजाजत दो कि हम उनको रोकें। इब्न दगना ये सरदार गया अबू बकर के पास और कहा कि अबू बकर, हमारा जो मुआहिदा था, हमारी जो बातचीत थी इसी पर कि आप अपने घर के अंदर चुपके चुपके कुरान पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे। अगर आप उसी शर्त पर वापस चले जाएं और अंदर नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें तो ठीक है, वरना मैं अपनी जिम्मेदारी से सुखदोष होता हूं। मैं अब आपको पनाह देने की ताकत नहीं रखता, मक्के वाले मुझको तंग करें। अबू बकर ने कहा कि कोई बात नहीं, आप आजाद हैं, आपने जो मुझको पनाह दे रखा है वो वापस ले लीजिए, मुझको कोई फिक्र नहीं है। बहरहाल उसने अपनी जिम्मेदारी वापस ले ली, लेकिन अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसी मौके पर कायम रहे और जो हालात आए सबका डट करके मुकाबला किया। तो ये अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की यानी इब्तिदाई इस्लाम में आपका ये सब मामला था कि इस तरह दुश्मनाने इस्लाम आपको तंग करते थे और आपको इतना सताते थे कि आप हिजरत करने पर मजबूर हो गए थे। लेकिन उन्हीं लोगों में से एक शख्स उठता है जो आपको वापस ले आता है और आपकी हिफाजत करता है। ये सब अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से होता है। अल्लाह ताला अपने बंदों की हिफाजत करता है और अल्लाह ताला उन लोगों को जो उसके ऊपर भरोसा रखते हैं उनकी मदद करता है। ये अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जान निछावर करने वाले, जब ये मुसलमान हुए
تو یہ نہیں کہ مسلمان ہو گئے ختم بات نہیں، ایک اچھی چیز آپ کے سامنے آئی، ایک دین حق آپ کو ملا، ایک خیر آپ کو ملا، تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ خیر مجھ تک محدود رہے، انہوں نے دعوت کا کام کرنا شروع کر، یعنی دوسرے لوگوں کو بھی اس دین کی طرف بلانے لگے، اور آپ کی دعوت کا نتیجہ یہ ہوا کہ دسیوں لوگ آپ کے ہاتھوں مسلمان ہوئے، یعنی ابتدائی اسلامی میں دسیوں لوگ مسلمان ہو گئے، ان کے ہاتھ پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ان میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان میں زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں کہ صرف عشرہ مبشرہ میں سے 6 صحابہ کرام آپ کے ہاتھوں پر مسلمان، یعنی وہ 10 صحابہ کرام جنہیں جنت کی بشارت ملی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، ان میں سے 6 لوگ کس کے ہاتھوں مسلمان ہوئے تھے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان۔ ادھر معاملہ یہ تھا کہ جو لوگ مسلمان ہوتے تھے اگر وہ گھریلو اعتبار سے خاندانی اعتبار سے کمزور ہیں تو مکے والے ان کو بہت ستاتے تھے، جن کا گھرانہ ذرا مضبوط ہوتا تھا تو ان پر ان کا بس نہیں چلتا تھا، جیسے خود حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ بڑا مضبوط تھا تو ان کو بہت زیادہ پریشان نہیں کر پاتے تھے، مکے والے بہت زیادہ تکلیف نہیں دے پاتے، پریشان تو کچھ نہ کچھ کرتے تھے لیکن اس قدر نہیں جتنا کمزور قسم کے مسلمانوں کو، جن کا کوئی مشہور گھرانہ نہیں جو ان کو بچا سکے، جو ان کی حمایت میں کھڑا ہو سکے، تو ایسے مسلمانوں کو مکے والے بڑا تکلیف، بڑی ایذا پہنچاتے، یعنی ایسی ایذا پہنچاتے تھے کہ ناقابل برداشت۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا کارنامہ یہ تھا، ایک تو یہ کہ آپ دعوت دیتے تھے، آپ کی دعوت پر لوگ اسلام قبول کرتے تھے، دوسرا یہ کہ جن مسلمانوں کو مکہ والے تنگ کرتے تھے، تکلیف دیتے تھے، ان مسلمانوں کو بچاتے تھے، اگر وہ غلام ہیں تو خرید کر کے ان کو آزاد کر دیتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوئی لوگوں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے جن کا مالک امیہ بن خلف بڑا شریر قسم کا، اس نے جو ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر ستایا کیونکہ ان کے غلام تھے، امیہ بن خلف کے غلام تھے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ان کو مکے کی چلچلاتی دھوپ میں زمین پر لٹا دیتے، مکے کی گرمی اور مدینے کی گرمی آپ جانتے ہیں کتنی سخت ہوتی، اور وہی پتھریلی زمین، پتھر جب ایک بار گرم ہو جاتا ہے تو اس کی گرمی پھر ناقابل برداشت ہوتی ہے، تو انتہائی سخت دھوپ میں پتھریلی زمین پر آپ کو لٹا دیتا تھا وہ امیہ بن خلف، اور آپ کے اوپر بھاری بھاری پتھر رکھوا دیتا تھا اور کہتا تھا کہ اے بلال اسی وقت تمہارے اوپر سے یہ پتھر ہٹایا جائے گا جب تم لات و عزا کی پر ایمان لاؤ گے اور اللہ پر ایمان کا انکار کرو، توحید سے جب تک کہ تم توبہ نہیں کرو گے اور شرک پر واپس نہیں آؤ گے تب تک تم کو یہ سزا دی جائے گی۔ کبھی کبھی کیا کرتا تھا کہ اس حالت میں ان کی گردن میں رسی باندھ کر کے مکے کے اوباش لڑکوں کو پکڑا دیتا تھا کہ ان کو اسی گرم زمین پر گھسیٹو۔ آپ تصور کیجئے کہ کتنی تکلیف پہنچاتا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال کا ایمان بھی کیسا ایمان تھا کہ دوسرے اگر رہتے تو کب کا جو ہے غائب ہو جاتے، یعنی وہ اس دعوت کو چھوڑ دیتے، توحید کی دعوت کو، اور اپنی جان بچانے کے لیے، اور گنجائش بھی ہے شریعت کے اندر کہ اس طرح اگر دل کے اندر ایمان ہے لیکن زبان سے اس طرح کا کلمہ کہہ دے مجبوری کی حالت میں تو ایمان باقی رہتا ہے۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کی زبان سے کوئی لفظ نکلتا تھا تو صرف ایک احد احد، ایک اللہ، یعنی توحید سے وہ انکار۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ان کے آقا کے پاس، کہا کہ میں، بعض روایتوں میں یہ ہے کہ انہوں نے اپنا ایک غلام ان کے بدلے میں اس کو دیا اور کہا کہ یہ غلام لو اور بلال کو آزاد کرو، اور بعض روایتوں میں ہے کہ سونے کے بدلے انہوں نے سونا خرچ کر کے ان کو آزاد کرایا۔ کس نے؟ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ۔ اسی طریقے سے بہت ساری صحابیات ہیں اور ان میں کتنی لوڈیاں ہیں جن کو ان کے مالک بڑی ایذا پہنچاتے تھے، سب کو اللہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرید کر کے آزاد کیا۔ ان کے باپ کو جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے وہ قحافہ، انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ ابوبکر آپ تو ایسے کمزوروں کو آزاد کرتے ہیں، اس سے کیا فائدہ؟ ارے ذرا طاقتور غلاموں کو آزاد کیجیے کہ وہ بعد میں آپ کے کام آئیں، کسی کو کوئی ضرورت پڑے تو آپ کے ساتھ کھڑے ہو سکیں۔ یہ کیا ہے کمزوروں کو مجبوروں کو آپ خرید کر کے آزاد کر رہے ہیں؟ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں کسی اپنے ذاتی مقصد کے لیے نہیں آزاد کر رہا ہوں، میں اللہ کے واسطے آزاد کر رہا ہوں لوگوں کو، اور اس مصیبت سے بچانے کے لیے آزاد کر رہا ہوں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اسی موقع پر یہ آیتیں نازل ہوئی تھی، وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، کہ جہنم سے اس پرہیزگار انسان کو بچایا جائے گا جو اپنا مال خرچ کر رہا ہے مال کی صفائی کے لیے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ وما لأحد عنده من نعمۃ تجزیٰ، اس کے اوپر کسی کا احسان نہیں ہے جو اسے احسان کا بدلہ دے، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلیٰ، صرف اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے وہ اپنا مال خرچ کر رہا ہے، اور اللہ رب العالمین ولسوف یرضیٰ، ان سے راضی ہو کر کے رہے گا۔ تو اس طرح سے بے کسوں کو اور مجبوروں کو خرید کر کے وہ آزاد کراتے تھے، اور جو غلام نہیں ہوتے تھے ان کے لیے بھی آزادی کا اور ان کو تکلیف سے بچانے کا انتظام کرتے تھے۔ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ میرے بھائیوں، ان کے فضائل اور مناقب کتنے ہیں کہ اس طرح کی دسیوں نشستیں نہ کر۔ ہجرت کے موقع پر صرف یاد کیجئے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ جانے کا پروگرام آپ نے بنایا، اور آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام اکثر ہجرت کر چکے تھے، کچھ لوگ حبشہ ہجرت کیے تھے، بعد میں مدینے کی طرف ہجرت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی اجازت نہیں ملی تھی ہجرت کرنے کی اللہ کی طرف سے۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر نے اجازت طلب کی کہ اللہ کے رسول میں بھی ہجرت کر جاؤں، آپ نے کہا کہ رک جاؤ ذرا، میں بھی انتظار کر رہا ہوں اللہ کی طرف۔ اچھا، حضرت ابوبکر کے دل میں بھی یہ بات تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ میں ہجرت کروں تاکہ آپ کے ساتھ رہوں، آپ کی حفاظت کروں۔ تو جب انہوں نے یہ اجازت آپ سے طلب کی کہ کیا میں ہجرت کر لوں، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ذرا رک جائیں، میں انتظار کر رہا ہوں کہ اللہ کی طرف سے مجھے اجازت مل جائے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملی ہجرت کرنے کی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے حضرت ابوبکر کے گھر پہنچے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آنا جانا بہت زیادہ ہے، صبح شام تو ہمیشہ آتے تھے، لیکن جس دن آپ کو ہجرت کی اجازت ملی اس دن عین دوپہر میں جبکہ سخت دھوپ تھی، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آئے، تشریف لے آئے، اور وہ بھی سر ڈھانک کر کے چہرہ چھپا کر کے آتا ہے احتیاط کی وجہ سے۔ آپ جانتے تھے کہ ہجرت میں کتنے خطرات کا سامنا ہوگا، تو بڑی احتیاط سے کام ہے۔ یہ نہیں کہ چلو اللہ کے راستے میں نکلنا ہے تو اعلان کر کے نکلو، نہیں، احتیاط بھی ضروری ہے۔
تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ دوپہر کے وقت اللہ کے رسول کبھی نہیں آتے تھے ہمارے یہاں، اس دن دوپہر کے وقت آئے اور وہ بھی اپنے سر کے اوپر رومال ڈال کر کے آئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ ضرور کوئی اہم بات ہے، اس لیے اللہ کے رسول کی صحبت میں تشریف لائے۔ اللہ کے رسول گھر میں گئے، حضرت عائشہ تھی اور حضرت اسما یہی دونوں کمرے میں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کمرے کو خالی کرائیے، گویا کہ کچھ راز کی باتیں کر دیا۔ اللہ کے رسول نے حضرت ابوبکر نے کہا کہ یہ دونوں ہماری بچیاں ہی، وہ دونوں مسلمان ہو چکی تھی، کہا کہ اللہ کے رسول یہ آپ ہی کے گھر کی طرح ہے، حضرت عائشہ سے آپ کا نکاح بھی ہو چکا تھا، تو کہا کہ آپ ہی کے گھر کے لوگ ہیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ کہا کہ ابوبکر مجھ کو اجازت مل گئی ہے ادھر چلنے۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے بھی ساتھ میں لے چل۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ کو بھی چلنا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی کے مارے رو دیے۔ کون سی خوشی؟ کہ نبی کے ساتھ ہجرت کے سفر پہ جانا، اس لیے کہ بڑے دن سے یہ تمنا لی ہوگی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کو خوشی میں روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ خوشی میں بھی لوگ روتے ہیں نا، لیکن حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی کو خوشی میں روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ دیکھا تو اپنے باپ کو دیکھا، اور کب دیکھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی کہ آپ کو بھی ہمارے ساتھ ہجرت کے سفر میں چلنا ہے۔ آپ کا پورا گھرانہ اس ہجرت میں اس کا بڑا رول رہا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے 2 اونٹنی پال کر کے ان کو کھلا پلا رہے تھے، اسی تیاری میں کہ جب ہجرت کی اجازت ملے گی تو 1 اونٹنی میرے لیے اور 1 اونٹنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ فوراً پیش کر دیا کہ اللہ کے نبی میں نے 2 اونٹنیاں پال رکھی ہیں، وہ اسی مقصد کے لیے، یہ اونٹنی آپ کے لیے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے قبول ہے لیکن قیمت کے ساتھ، پیسہ دوں گا میں، پیسہ میری طرف سے رہے گا، میں اس کو قبول کرتا۔ بات طے ہو گئی اور یہ ہوا کہ آج رات میں نکلنا۔ اللہ کے رسول پھر اپنے گھر واپس چلے گئے، اور رات کے اندھیرے میں جب مکے کے اندر سناٹا ہو گیا، اس لیے کہ بڑا خطرے والا سفر تھا، مکے والے طاق میں لگے تھے۔ قرآن میں کہہ دیا گیا کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ یہ پلان بنا رہے تھے مکے والے کہ یا تو آپ کو قتل کر دیں، یا تو آپ کو جیل میں ڈال دیں، یا آپ کو مکے سے باہر نکال دیں۔ وہ فیصلہ نہیں کر پاتے تھے، تو وہ بھی طاق میں تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد ہمارے بیچ سے ایسے ہی چلے جائے، تو بڑا چوکنا رہتے۔ بہرحال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت جب مکے کے اندر سناٹا ہو گیا تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے۔ ادھر حضرت عائشہ اور حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہما پوری تیاری کر رہی تھی، سامان سفر، کچھ کھانے پینے کا سامان ایک جھولے میں رکھا حضرت اسما نے، اور اس جھولے کا منہ باندھنے کے لیے کوئی ڈوری نہیں تھی ان کے پاس۔ انہوں نے فوراً اپنا ازار بند کھولا اور اس کو 2 حصے اس کے کیے، ایک حصے سے پھر اپنا وہ باندھ لیا ازار، اور ایک حصے سے اس جھولے کا منہ باندھ دیا۔ تو گویا کہ آپ نے اپنے ازار بند کو 2 حصے میں تقسیم کر دیا۔ تو اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذات النطاقین ان کا نام رکھ دیا کہ 2 ازار بند والی، 2 کمر بند والی عورت۔ بتایا جاتا ہے کہ اس رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے گھر سے نکلے تو گھر کے پچھلے دروازے سے نہیں، دیکھیے یہ سب احتیاطی پہلو کہ مین دروازے سے نہیں نکلے بلکہ پیچھے کے دروازے سے نکلے تاکہ کوئی دیکھ نہ پائے، اور رات کی تنہائی میں اور رات کے تاریکی میں نکلے۔ اور جب نکلے تو کدھر گئے؟ سیدھے مدینے کے راستے پر نہیں چلے گئے، بلکہ بالکل اپوزٹ راستہ آپ نے پکڑا۔
مثلا گھر سے نکلنے کے بعد اگر مدینہ ادھر ہے تو ادھر نہیں گئے بلکہ ٹھیک اس کے مخالف سمت گئے. اس لیے یہ بھی ایک احتیاط کے طور پر، اس لیے کہ آپ جانتے تھے کہ مشرکین کو جب معلوم ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ چکے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ کہاں جانے والے، مدینہ ہی جائیں گے، تو وہ نکلیں گے تو سیدھے اسی راستے پر تلاش میں نکلیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے پر نہیں گئے بلکہ اس کے مخالف سمت گئے اور جا کر کے غار حرا کے اندر، غار ثور کے اندر، جبل ثور کے اندر ایک پہاڑ ہے مکے کے اندر، اس کے ایک غار میں آپ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے اس میں تین دن تک رہے. جب غار کے دہانے پر پہنچے، پہاڑ کے غار کے دہانے پر پہنچے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ رک جائیے، میں اندر پہلے جاتا ہوں، دیکھ لوں کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، کہیں کوئی موذی جانور تو نہیں، کہیں کوئی خطرے کی چیز تو نہیں. گئے سب صفائی کر کے اور ہر چیز دیکھ کر کے واپس آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی آپ تشریف لے آئیے. آپ گئے، آرام کرنے لگے وہاں پر. ادھر پوری تیاری حضرت ابوبکر کا پورا گھرانہ لگا ہوا تھا. رات کو آپ کے صاحبزادے عبداللہ بن ابوبکر رات کو جب اندھیرا ہو جاتا، دن بھر مکے میں رہتے اور رات کو جب اندھیرا ہو جاتا تو خاموشی کے ساتھ آتے وہاں غار کے اندر اور دن بھر کی پوری رپورٹ بتاتے کہ مکے والے یہ کر رہے. مکے میں یہ اعلان کیا گیا کہ جو محمد کو اور ابوبکر کو زندہ یا مردہ لائے گا اس کو اتنا انعام دیا جائے گا، اور مکے کے سارے راستے پر سیکورٹی سخت کر دی گئی ہے کہ ہر آنے جانے والے کو چیک کیا جاتا ہے. اور اس طریقے سے قریش کے لوگ ہر طرف انہوں نے اپنے کارندے دوڑا دیے تھے کہ دیکھو ان دونوں لوگوں کو زندہ یا مردہ پکڑ کے کسی نہ کسی طرح لے آؤ، اور بڑا لمبے انعام کا اعلان کیا. تو عبداللہ بن ابوبکر دن بھر مکے میں یہ سب سنتے تھے اور خاموشی کے ساتھ رات میں آتے تھے، پوری خبر دیتے تھے. پھر رات کے آخری حصے میں صبح ہونے سے پہلے وہاں سے نکل کر چلے جاتے تھے. مکے والوں کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ عبداللہ کیا کرتے. ادھر حضرت ابوبکر کے غلام تھے عامر بن فہیرہ، وہ دن بھر اسی علاقے میں بکریاں چراتے تھے. رات کا جب سناٹا ہو جاتا تھا تو بکریوں کو لے آتے تھے اللہ کے رسول اور حضرت ابوبکر کے پاس اور ان کا دودھ دو کر کے ان کو پلاتے تھے، اور راتوں رات پھر وہ بکریاں لے کر کے واپس چلے جاتے تھے. یعنی انتہائی رازداری کے ساتھ کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو. ادھر مکے کا حال یہ تھا کہ جب مکے والوں کو، قریش کے لوگوں کو، وہاں کے سرداروں کو پتہ چلا صبح میں کہ یہ دونوں حضرات کو مکہ چھوڑ کر کے نکل چکے ہیں تو بڑے تیش میں آئے. دوڑے گئے ابوبکر کے گھر. پہلے تو آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، وہاں نہیں ملے، ابوبکر کے یہاں گئے. دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ نے نکلی، پوچھا کہ تمہارے باپ کہاں ہے، ابوبکر کہاں ہے؟ حضرت اسماء نے کہا کہ مجھے کیا پتا کہ کہاں. کہتے کہ ابو جہل بھی تھا وہاں، اس نے ایک زوردار تماچا لگایا حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ کہتی ہے کہ اس کی وجہ سے میرے کان کی بالی ٹوٹ کر کے زمین پر گر گئی. اتنا غصے میں اس نے مارا. یہ قربانی بھی یاد رکھی جائے گی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ. انہوں نے صاحب انکار کر دیا، کہا کہ مجھے کیا پتا کہ وہ کہاں اس وقت گئے، کہیں گئے. اور حضرت اسماء یہ تھوڑی کہ جھوٹ بول رہے، ان کو کیا پتا تھا کہ یہ لوگ کدھر کو گئے، کس راستے پر گئے، کہاں ہے اس وقت. کہا کہ مجھے نہیں معلوم. تو اس نے بڑا تیز ان کو تماچا مارا. تو رات میں یہ ہوتا تھا کہ حضرت عبداللہ بن ابوبکر پوری رودات لے کر کے جاتے تھے، ان کے غلام عامر بن فہیرہ ان کو دودھ پلاتے تھے. اور وہاں غار کے اندر حال یہ تھا کہ ایک مرتبہ مکے والے تلاش کرتے کرتے اس غار کے دہانے تک پہنچ گئے، بہت قریب پہنچ گئے. اتنی قریب پہنچ گئے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، اگر انہوں نے صرف آنکھ سے نیچے یعنی سر جھکا دیا، سر جھکا کر کے دیکھ لیں گے تو ہم کو پکڑ لیں گے،
لو اکثر احدهم تحت قدمه لو نظر احدهم تحت قدمه لاخر، اگر صرف نگاہ نیچے کر کے دیکھیں تو ہم کو پکڑ لیں گے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی فکر نہیں تھی، کس کی فکر تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول آپ کو اگر کچھ ہو گیا تو پورا دین ختم ہو جائے گا، میرا کیا ہے، میں تو ایک عام انسان ہوں۔ آپ سوچئے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ جس سفر میں ہم نکل رہے ہیں کتنے خطرات سے بھرا ہوا سفر ہے۔ آپ کو معلوم تھا کہ اگر مکے والے ہم کو پکڑ لیے تو قتل کے علاوہ اور کوئی سزا نہیں دیں گے، لیکن نکلے اس سفر میں، کس لیے نکلے؟ دین کے واسطے نکلے، اسلام کے واسطے نکلے، نبی کے واسطے نکلے۔ تو جب قریش کے لوگ وہاں پہنچ گئے، غار کے دروازے تک پہنچ گئے، دہانے تک پہنچ گئے، تو حضرت ابوبکر گھبرائے، اپنے لیے نہیں گھبرائے، نبی کے لیے گھبرائے۔ کہا کہ اگر صرف نیچے نگاہ کر لیں تو پکڑ جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر ایسے دو لوگوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن میں تیسرا اللہ تعالیٰ؟ ایمان دیکھیے، کہا کہ ہم لوگ یہاں دو نہیں ہیں، تین ہیں، اور تیسرا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ کی نصرت اور مدد ہمارے ساتھ ہے، ہم یہاں پر بے یار و مددگار نہیں ہیں۔ قرآن نے اس بات کی صراحت کی کہ الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، کہ سن لو اگر تم اس رسول کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ نے ان کی مدد کر دی ہے۔ جب کافروں نے ان کو مکے سے نکال دیا تھا، اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، دو میں سے یہ دوسرے تھے، نبی دو میں سے دوسرے تھے، اور ایک اور کون تھا؟ حضرت ابوبکر تھے۔ اذ ہما فی الغار، جب یہ دونوں غار کے اندر تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب یہ نبی اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ لا تحزن، غم مت کیجیے، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ۔ اپنے کس ساتھی سے کہہ رہے تھے؟ ابوبکر سے کہہ رہے تھے۔ صاحب، بہت سارے مورخین نے، سیرت نگاروں نے لفظ صاحب کو بھی حضرت ابوبکر کی کے لقب میں شمار کیا ہے کہ یہ لقب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، صاحب کا لقب، کہ اے نبی، وہ نبی اپنے ساتھی سے، صاحب کے معنی ہوتا ہے ساتھی، اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ۔ تو سوچئے کہ یہ شرف کسی اور انسان کو حاصل ہوا کہ اس غار کے اندر جب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ اللہ ہے، کوئی تیسرا وہاں نہیں تھا، تیسرا اگر تھا تو اللہ تعالیٰ تھا، اس کی مدد تھی، اس کی تائید تھی، کہا کہ ابوبکر غم نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ۔ پھر 3 دن کے بعد جب معاملہ تھوڑا دھیما ہوا اور پورے مکے والے تقریباً مایوس ہو گئے، حالانکہ پورے طور پر مایوس نہیں ہوئے تھے، جن لوگوں کو لگایا تھا وہ اپنی کوشش میں تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے بعد انہوں نے راستے کی رہنمائی کے لیے ایک شخص کو بھی اجرت پر مقرر کر رکھا تھا، کرائے پر، وہ اگرچہ غیر مسلم تھا مگر امانتدار تھا، عبداللہ بن علیقی، اس کو پہلے ہی مکے کے اندر 2 اونٹنیاں اس کے حوالے کر دی گئی تھی کہ 3 دن کے بعد تم ان اونٹنیوں کو لے کر کے فلاں جگہ آنا اور پھر ہم کو محفوظ راستے سے مدینے لے چلنا ہے۔ تو وہ 3 دن کے بعد 2 اونٹنیاں لے کر کے آیا اور وہاں سے یہ دونوں حضرات اونٹنیوں پر سوار ہو کر کے مدینے کے راستے پر چلے، اور وہی مدینے کے کا جو عام راستہ ہے اس راستے پر نہیں بلکہ تھوڑا کنارے دوسرے راستوں سے گئے۔ اس راستے کی بھی بڑی تفصیل ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر آپ کی خدمت کرتے رہے۔ کوئی راستے میں پوچھتا ابوبکر سے کہ یہ کون ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو کہتے تھے کہ رجل یہدی بالسبیل، یہ ایک آدمی ہے جو
ہمیں راستہ دکھلا دے. تو راستہ دکھلانے کے لیے تو کسی کو لے کے جاتے ہیں. تو بظاہر تو ابوبکر یہ کہتے تھے کہ رجل یہدینی السبیل، ہم کو راستہ دکھلا، کیونکہ حفاظت کرنی تھی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہ اگر آپ کہہ دیتے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو راز فاش ہو جاتا، اور جو لوگ آپ کو تلاش کر رہے تھے کہ آپ کو زندہ یا مردہ لے کر کے جائے مکے میں، تو وہ کامیاب ہو جاتے. تو آپ کہتے تھے کہ رجل یہدینی السبیل، اور مراد یہ دیتے تھے کہ یہ مجھے ہدایت دیتے ہیں، یہ وہ شخص ہیں جو مجھے اللہ کے راستے کی ہدایت ہے. اس طرح سے بہرحال یہ پورا قافلہ، 2 آدمی کا یہ قافلہ مدینہ پہنچا، اور مدینے میں ان لوگوں کا استقبال ہوا. میرے بھائیوں، ایک حدیث اور ذکر کر کے میں یہ بات ختم کروں گا. انشاءاللہ ایک اور نشست میں اس سلسلے کو پورا کیا جائے گا. تقریباً 1 گھنٹہ ہو چکا ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، ایک سوال کیا. کہا کہ من اصبح منکم اليوم صائما، آپ لوگوں میں سے کون ہے جو روزے سے ہے؟ ابوبکر رضی اللہ عنہ کا فرمان. پھر آپ نے دوسرا سوال کیا کہ من تبع منکم اليوم جنازۃ، آپ میں سے کون ہے جس نے آج کسی کی جنازے میں شرکت کی؟ ابوبکر نے کہا کہ میں. اس طرح سے 4 چیزوں کے بارے میں آپ نے پوچھا کہ من عاد منکم اليوم مریضا، تم میں سے کس نے آج کسی مریض کی عیادت کی؟ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے. من اطعم منکم اليوم مسکینا، تم میں سے کس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ 4 سوال کا جواب اس بات میں کس نے دیا؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، یہ 4 چیز جس انسان کے اندر جمع ہو جائے وہ جنت میں داخل. یعنی ابوبکر کو کا داخلہ جنت میں کنفرم. یہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ، یہ ان کی خدمات کا کی ایک جھلک ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. میرے بھائیوں، حقیقت میں انہوں نے جو قربانی پیش کی ہے اس دین کے لیے، اور جو نمونہ چھوڑا ہے امت کے سامنے، اس کو لفظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا. اللہ رب العالمین سے ہم یہی دعا کریں کہ مولا کریم صحابہ کرام کے تعلق سے ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. ان کے تعلق سے ہمارا دل صاف رہے، ہم ان کو وہی مقام و مرتبہ دیں جس مقام و مرتبے کے یہ مستحق ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی ہدایت دے جو ان صحابہ کرام کے تعلق سے کوئی اور عقیدہ رکھتے ہیں، کوئی اور نظریہ رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. اے الہ العالمین، ہمیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.